میں تقریر پیش کرنے کے لیے سائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب صاحب کو آواز دیتا ہوا ہے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فصیلت قرآن۔ یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک محفل میں جس موضوع کے اوپر خطابت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع سخن فضیلت قرآن کریم ہے۔ میں اس قرآن کریم کے متعلق بولنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس قرآن کریم کا انکار کر دیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام فصحائے عرب کو یہ چیلنج کیا کہ تم ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سارے مل کر اس جیسے ایک چھوٹی صورت بنا لاؤ۔ اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری ہے تو اس جیسے ایک چھوٹی صورت بنا لاؤ۔ تمام فصحائے عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امر القیس نے، جو عرب کا مشہور شاعر مانا جاتا تھا، جب سورہ کوثر کی تختی کو خانہ کعبہ کی دیوار پر دیکھا تو بے جھجک پکار اٹھا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ برادران ملت، تو آئیے میں آپ حضرات کو قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت سناتا ہوں۔ جب کسی شخص کے بارے میں اندازہ لگانا ہو یہ شخص نیک بخت ہے یا پھر یہ شخص کم بخت ہے، یہ شخص صادق ہے یا پھر کاذب ہے، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر اس کے متعلقین سچے ہیں تو وہ شخص سچا ہے، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بد ہے۔ ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالنے سے پہلے، قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالنے سے پہلے، قرآن کریم کی اہمیت پر نظر ڈالنے سے پہلے، قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا تعلق ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو خالق جہاں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر وہ شیطان ہے، جو اس کا منکر وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام اور کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ البتہ پتہ چلا قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کو دوسری تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا تعلق ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے لوح محفوظ۔ یہ وہ تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کیجئے، عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعات میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے، جس کی اہمیت و فضیلت میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے، یہ ہے لوح محفوظ۔ اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا۔ تیسرا تعلق ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن کو زمین پر نازل کیا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان مبارک میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک اور رات بھی مبارک۔ آئیے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ چوتھا تعلق ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے جبرائیل امین، جس کو سید الملائکہ کہا گیا، جس کو تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جس کے بارے میں قرآن نے عزت والا کہا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین کہا، اس کو قرآن نے عرش والے کے پاس مرتبہ پانے والا کہا۔ اس کی اہمیت میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے، جس کے مرتبے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا
ہے، اس کو قرآن نے عزت والا کہا، اس کو قرآن نے قوت والا کہا، اس کو قرآن نے خدا کے پاس مرتبہ پانے والا کہا۔ یہ ہے جبرائیل امین۔ پانچواں تعلق ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے مکہ و مدینہ کی سرزمین۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سے زمینوں کی ابتدا ہوئی، یہ وہ سرزمین ہے جس کو تمام زمینوں پر فضیلت حاصل ہے، یہاں پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ دار الامن ہے۔ چھٹا تعلق ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ قلب ہے جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں دھویا گیا، دوسری مرتبہ 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، تیسری مرتبہ غار ہرا میں دھویا گیا، اور چوتھی مرتبہ شب معراج کے موقع پر دھویا گیا۔ قرآن کریم کے ہر ایک تعلق پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اس کا ایک تعلق بھی ایسا نہیں جو باعظمت اور باعزت نہ ہو۔ قرآن کریم کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے، اس کو امت خیر کہا گیا ہے۔ برادران ملت، قرآن کریم دستور حیات ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم تمام علوم کا ایک گلدستہ ہے۔ قرآن کریم ایک خوبصورت نظام ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس میں آخرت و دنیا کی شان و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف، آج کا مسلمان قرآن کریم کی اہمیت سے ناواقف، قرآن کریم کی فضیلت سے ناواقف، قرآن کریم کی رفعت سے ناواقف۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا تو پتھر کا کلیجہ رکھنے والوں کے دل نرم ہو گئے۔ اخوت، نفرت و عداوت رکھنے والوں کو اخوت و محبت کی تعلیم دی۔ حضرت عمر بن خطاب جو پتھر کا کلیجہ رکھتے تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا، اس کو پڑھا تو دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ عمر قاتل ہونے جا رہے تھے اور قائل ہو کر واپس ہوئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ داستان عرب جہالت، تنازعات و تشاجرات اور نفرت و عداوت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنایا، قرآن کو دستور حیات بنایا تو نفرت و عداوت کی جگہ اخوت و محبت آ گئی، تنازعات و تشاجرات کی جگہ صداقت و شرافت آ گئی، جہالت و گمراہی کی جگہ توحید و تقوی کی ایک ایسی نظیر پیش ہوئی کہ جس کو کوئی تاریخ دان لکھنے سے عاجز ہے، کیونکہ قرآن کریم اخوت و محبت نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے۔ آج مسلمانوں پر مصائب و مظالم اور تنازعات و تشاجرات اور جہالت کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کریم کو دستور حیات نہیں بنایا، مسلمانوں نے آیت قرآنیہ کو معاشرتی و عبادتی مسائل کا حل نہیں بنایا۔ اس کا حل نکل سکتا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ برادران ملت، جب خود قرآن کریم نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا الذنوب الا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے جن بندوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آؤ مسلمانوں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے محراب کی رونق بنایا تھا، آج اس قرآن کو دستور حیات بنائیں گے۔ جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا، آج خود تلاوت قرآن پیش کریں گے۔ جس قرآن کو ہم نے ترک کر دیا تھا، اس قرآن کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا تھا، آج اس کو منارہ نور بنائیں گے۔ برادران ملت، آج مسلمان قرآن کو اپنائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کو مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ قرآن ہی سے فیض پائے گا،
مٹے گی ظلمت شب جب اور سورج جگمگائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.